भारत के जारहाना इक़दामात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। हुकूमत, अस्करी इदारे और अवाम एक पेज पर खड़े हैं। हम बात करेंगे सेनेट की, तो भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन ने हम आवाज़ उठकर दुनिया को दो टोक पैगाम भेजा है। सेनेट ने भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने का इल्ज़ाम यकसर मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर भारत को काबिल एहतसाब ठहराया जाए। और तेजी से बदलती सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से गैर मामूली ब्रीफिंग आज दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किए जाने को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश के हवाले से कहा है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के हिस्से के पानी की दस्तयाबी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। ये कहना था तर्जुमान दफ्तर खारजा का। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक की सालिसी में होने वाले मुआहदे में यकतरफा दस्तबरदारी की कोई शक नहीं। Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. The treaty is a binding international agreement brokered by World Bank and contains no provision for unilateral suspension. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall exercise the right to hold all bilateral agreements with India, including but not limited to Simla Agreement in abeyance till India desists from its manifested behavior of fomenting terrorism inside Pakistan, transnational killings, and non-adherence to international law and UN resolutions on Kashmir. The National Security Committee underscored that Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its mired yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. The Pakistani nation remains committed to peace, but will never allow anyone to transgress its sovereignty, security, dignity, and their inalienable rights. सिचुएशन रूम से आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर आपको मेन स्टूडियो की जानिब लिए चलते हैं। पाकीज़ा ज़ाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइए, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब किया गया है। देखिए, सिंध हुकूमत कई माह से बार बार ये कह रही थी कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उसके एजेंडे में जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात की जाए। अब जब आज से एक रोज कबल वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें वफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध भी शामिल थे। और सिंध में जो कैनाल बनाने का इशू है, जो चोलिस्तान कैनाल है और दीगर कैनाल के तौसीक मंसूबे, उससे मुतालिक जो फैसले किए गए हैं उनकी तौसीक मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास से ली जाएगी। ये इजलास इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इस वक्त भी सिंध में एहतजाज चल रहा है कैनाल के मामले पर, और जो एहतजाजी जो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल इस जो ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से उसकी तौसीक नहीं कर देती, तब तक वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। ये पहली बार है, ये 52वां इजलास है मुश्तरका मुफादात काउंसिल का, और इसमें तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास होगा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अलावा वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे, तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को, और साथ ठीक है, इजलास की तलबी का मुरासला भी सिंध हुकूमत को इरसाल कर दिया गया है। कामरान रजी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अहमद हसन अरबी, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अहमद, जहां अर्नब गोस्वामी को पूरी भारतीय अवाम बुरा भला कह रही है, तो हम पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आपको कहते हैं हैट्स ऑफ, बहुत शानदार करारा जवाब दिया आपने और सही से नुमाइंदगी की। किस तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ा आपको? वहां तो हर कोई वॉर मोंगर बैठा हुआ है, वही वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला है वो लोग तो।
بہت شکریہ آپ کا. یہ پچھلے 10 سال 2014 سے یہ وار ہسٹیریا میں مبتلا ہے جب سے مودی حکومت میں آیا ہے. اور یہ جو جس میڈیا نیوز چینل کی آپ بات کر رہے ہیں یہ را کا اسپانسرڈ نیوز چینل ہے. اس کو اجت کمار ڈوول کی انڈیا فاؤنڈیشن اسپانسر کرتی ہے اور ان کے کلیئر لنکس ہیں ان کے ساتھ, انہی کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ساری جو عمارت انہوں نے بنائی ہے اپنی اکھنڈ بھارت سے لے کر ہندوتوا کا نظریہ سے لے کر دا ویری کانسیپٹ آف ماڈرن انڈیا, اٹ از بیسڈ آن این ہیلوسینیشن. ایک ہیلوسینیشن ہے, ایک ڈیلوژن ہے, ایک خیالی ان کا ایک نیریٹو ہے, بیانیہ ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنی پوری ریاست بنائی ہوئی. کبھی کہتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا تک ہمارا ملک پھیلیں گے, کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 5000 سال پرانی, کبھی کہتے ہیں 10,000 سال پرانی تاریخ ہے. تو ان کا تو جو پورے کا پورا ٹیمپرامنٹ ہے وہ ان کا ایک خوف کے اوپر, ایک انفیریورٹی کمپلیکس کے اوپر اور ایک جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے. تو جب ان کے جو جھوٹے بیانیے کے مقابلے میں آپ سچ کی مار ان کو مارتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کی اب تک چیخیں نکل رہی ہیں اس ایک شو کے بعد کہ وہ شو کے اندر چند باتیں کر دی تو پورے انڈیا کو آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ ان کی اصل اوقات ہے. احمد, آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ آواز جی, آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. آپ جیو پر لائیو ہیں, جیو نیوز سے سچویشن روم میں عوام آپ کو سن رہی ہے, پاکستانی عوام آپ کو سن رہی ہے. کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا. جی, تو یہی میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ یہی ان کی حقیقت ہے. اور ان کے سامنے جب اس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو پھر ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا اور پھر یہ بھاگتے ہیں. اور یہ میں نے کچھ خاص بات نہیں کی, میں نے صرف پاکستانیوں کی جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور ان کے فیکٹس درست کیے ہیں, بس ان کے فیکٹس جو غلط ہیں جو وہ ٹھیک کیے ہیں آپ نے تو بس. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ان کے جو فیکٹس انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں ان کو جب آپ توڑتے ہیں, جب اس کو آپ فیکٹ چیک کرتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر مودی کے پاس, بی جے پی کے پاس سوائے ارناب گوسوامی اور اس طرح کے چند ڈاؤٹس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ لہٰذا یہ پورا جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. تو اس وجہ سے دے آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دا فالس نیریٹو دیٹ دے میک. اب وہ عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی کو بلا لیں گے پاکستان سے, اس سے ہم ایسے بات کر لیں گے, ویسے بات کر لیں گے, اس کو چپ کروا دیں گے. لیکن ان کے لیے بھی ایک طرح کی سرجیکل اسٹرائک تھی. مجھے انہوں نے بلا تو لیا, they were not expecting کہ میں ان کے ساتھ یہ کروں گا. گڈ جاب احمد, بہت شکریہ آپ کا پورے پاکستانی عوام کی طرف سے. کیپ آن ڈوئنگ ونڈرز, اسی طرح قرارے جواب دیتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر صدقیہ پال ملک کی, جنہوں نے پہلگام واقعے کو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا ہے. کہا ہے کہ حملہ آور فائرنگ کر کے چلے گئے, ایک سپاہی بھی اپنی جگہ موجود نہیں تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کا ہی حصہ رہے گا. ٹائمز میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کی کال کی ہے. امریکی انتظامیہ چین کے ساتھ ڈیل کے لیے بات چیت کر رہی ہے. امریکہ کو 1 سال میں 50% ٹیرف وصول ہوتے ہیں تو اسے فتح سمجھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرائمیا روس کا ہی حصہ ہے. ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے کال کی ہے. امریکی انتظامیہ چین کے ساتھ ڈیل کے لیے بات چیت کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ سندھ طاس بین الاقوامی معاہدہ ہے جسے بھارت کسی صورت ختم نہیں کر سکتا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی, جس میں سیاسی اور قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں سندھ طاس